محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ حلقوم یہ وہ ہوتی ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے، اس کے بعد مری، اس سے کھانا پانی وغیرہ اترتا ہے۔ ان دونوں کے اغل بغل اور 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے، ان کی وداجین، ان کو وداجین کہتے ہیں۔ ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے، اور اگر 4 میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب ہی حلال ہو جائے گا، اور اگر آدھی آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو حلال نہیں ہے۔ یعنی 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، یا کم از کم اکثر کٹ جائیں، یہ طریقہ ہے ذبح کرنے کا۔ مالک کو پتہ ہونا چاہیے جو بھی قربانی کر رہے ہیں، تاکہ اگر کسائی ذبح میں کچھ غلطی کر رہا ہے تو پتہ چل سکے کہ اس نے ٹھیک ذبح نہیں کیا، چاہے قربانی ہو یا ویسے ہی ذبح کرنا ہو۔ سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رخ ہوں۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں قبلہ مغرب میں ہے، اس لیے سر ذبیہ جانور کا جو سر ہے وہ جنوب کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو، تاکہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلہ کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے۔ اسی طرح ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو لکھی ہوئی دیکھ کے پڑھ لیں، اور جانور کے گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیجیے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کی بجائے من کہہ کے اس بندے کا نام لیں جس کی قربانی ہو۔ بوقت ذبح پیٹ پر گھٹنا یا پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح بعض اوقات خون کے علاوہ غذا بھی نکلنے لگتی ہے۔ قربانی میں دیکھ کر دعا پڑھتے وقت رسالے یا کتاب وغیرہ پر خون نہ لگنے پائے، اس کا خیال رکھیں۔ بکری جنتی جانور ہے، بکری کی عزت کرو اور اسے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ حدیث پاک ہے کہ بکری سے پیار کرو، یہ جنتی جانور ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، اس کی مٹی جھاڑو۔ گائے وغیرہ گرانے سے پہلے ہی قبلہ کا تعین کر لیا جائے۔ لٹانے کے بعد لوگ اسے گھماتے رہتے ہیں قبلہ کی طرف پھیرنے کے لیے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے۔ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹے کہ چھری گردن کے مہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے، یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور مکمل طور پہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، نہ اس کے پاؤں کاٹے نہ کھال اتارے۔ ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے، چھری کٹے ہوئے گلے پر ٹچ نہ کریں۔ بعض کا سانپ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ذبح کے بعد تڑپتی گائے کی گردن کی زندہ کھال کو دیڑ کر چھری گھوم دیتے ہیں رگوں میں۔ اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد بیچارے کی گردن چٹ کھا دیتے ہیں۔ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں۔
جس سے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے۔ اگر باوجود قدرت نہیں روکے گا تو خود بھی گناہ گار ہوگا اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ بحر شریعت میں لکھا ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمہ کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمہ پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی مددگار اور معین نہیں ہوتا اللہ کے سوا۔ اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے؟ اس لیے جانوروں کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی اور بندہ بھی جانوروں پہ ظلم کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اسے بھی منع کرنا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد روح نکلنے سے قبل چھریاں چلا کر بے زبان جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے والوں کو ڈر جانا چاہیے، کہیں مرنے کے بعد عذاب کے لیے یہی جانور مسلط نہ کر دیں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اسے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے اس جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا۔ اس پر درج ذیل حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم میں ایک عورت کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی۔ اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے۔ اب تک اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اور بوقت ذبح بنیت ثواب وہاں حاضر رہنا بھی افضل ہے۔ ہاں، لیڈیز وہاں کھڑی نہیں رہ سکتی، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ بے پردگی اگر ہوتی ہو تو عورتوں کا اس طرح منع ہے وہاں جانور کے پاس ہونا۔ ہاں، گھر کی چار دیواری کے اندر سارے اپنے محرم ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ غیر محرم نابالغ لڑکا موجود ہو تو حرج نہیں ہے۔ محض مزہ لینے کے لیے جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جانوروں کے پاس کہ ذبح ہونے کا تماشا دیکھیں گے، گوشت بنے گا، کھال اترے گی، اس کا تماشا دیکھیں گے، صرف حظ نفس کے لیے مزہ لینے کی خاطر ذبح ہونے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا یا اس کے تڑپنے پھڑکنے چلانے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، کہہ کے بلند کرنا، اس کا تماشا بنا لینا، یہ سراسر غلط ہے۔ جیسے جانور تڑپتا لوگ ہنستے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور بچے بھی اس طرح کرتے ہیں تو بچوں کو منع کرنا چاہیے۔ ذبح کرتے وقت یا اپنی قربانی ہو رہی ہو اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے، اور ساتھ یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ جس طرح آج راہ خدا میں جانور قربان کر رہا ہوں تو وقت ضرورت انشاءاللہ اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ نیز یہ بھی نیت ہو کہ جانور ذبح کر کے اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کر رہا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ کہ جانور ذبح ہو رہا ہے میرا تو ساتھ ہی میرا نفس امارہ بھی ذبح ہو رہا ہے کہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ذبح ہونے والے جانور پر رحم ہے اور غور کرے کہ اگر اس کی جگہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا اور لوگ تماشا بناتے اور تالیاں بجاتے تو میری کیا کیفیت ہوتی۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو آسن طریقے سے قتل کرو، اچھے طریقے سے کرو۔ جب تم ذبح کرو تو آسن طریقے سے، خوب عمدہ طریقے سے ذبح کرو، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو، ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ بوقت ذبح رضا الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں جانور کو، اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ کوئی جانور گرانے کے بعد اب اس کے سامنے چھری تیز کریں، جانور کو سب پتہ ہوتا ہے چھری تیز ہو رہی ہے، مجھے ذبح کریں گے۔ یہاں ایک عجیب و غریب حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ سیدنا ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے ذبح کے لیے بکری لٹائی، اتنے میں مشہور بزرگ سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ النورانی ادھر آ نکلے۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور گفتگو میں مشغول ہوا۔ اب
اب اسی دوران بکری نے دیوار کی جڑ میں اپنے کھروں سے ایک گڑھا کھودا اور پاؤں سے چھری اس میں دھکیل دی، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ سیدنا ایوب سختیانی فرمانے لگے، ارے دیکھو تو صحیح بکری نے یہ کیا کیا؟ یہ دیکھ کر میں نے پختہ عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں۔ موت کی تکلیف کتنی شدید ہے، موت سے کتنا جانوروں کو بھی ڈر لگتا ہے کہ بکری نے چھری چھپا دی کہ مجھے ذبح کرنے لگے۔ اس حکایت سے معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے کہ ذبح کرنا کوئی غلط کام ہے، بس اس طرح کے واقعات بزرگوں کے غلبہ حال پر مبنی ہوتے ہیں، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری کیوں تیز نہیں کی؟ جانوروں کو لٹا کے پھر چھریاں تیز کرنا، باتوں میں لگ جانا، پھر جانور سے پتہ بھی ہے جانور کو کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرنے لگے ہیں، اب بلا وجہ کی ایک تکلیف ہے، ایکسٹرا تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر چیز پہلے ریڈی ہو، بس لٹائیں اور چھری پھیریں۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔ کسی نے خواب میں امام غزالی کو دیکھا، پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، مغفرت کا کیا سبب بنا؟ فرمایا، ایک مکھی سیاہی پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ کے میں لکھنے سے رک گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہی پی کی جو بھی اس نے اپنی پیاس بجھانی تھی وہ پیاس بجھا کے پھر اڑ گئی۔ پھر جب وہ فارغ ہو گئی تب میں نے اپنا کام شروع کیا، بس میری مغفرت کی یہ وجہ بن گئی۔ پہلے دور میں ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، امام غزالی کی بھی کافی ساری کتابیں ہیں۔ تو امام غزالی حالانکہ اتنے اپنے دور کے اتنی بڑی شخصیت، لیکن بخشش کی وجہ یہ بتائی کہ ایک مکھی پر میں نے رحم کیا کہ میرے قلم پر آ کے بیٹھ گئی ہے اور میری قلم کی جو سیاہی ہے دوات والی وہ پینے لگی ہے، میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں، یہ پی لے چلیے۔ تو اس نے پی لی، میں نے اپنا کام روک دیا، تو یہاں تک کہ فارغ ہو کے وہ اڑ گئی، یہ میری مغفرت کا سبب بن گیا۔ اور یاد رہے، مکھیاں تنگ کرتی ہیں تو ان کو مارنا جائز ہے، تاہم جب بھی حصول نفع یا دفع ضرر کے لیے مکھی، یعنی کہ فائدہ حاصل کرنے یا نقصان زائل کرنے کے لیے مکھی یا کسی بھی بے زبان کی جان لینی پڑے تو اس کو آسان سے آسان طریقے پر مارا جائے۔ خواہ مخواہ اس کو بار بار زندہ کچلتے رہنے یا ایک بار میں مار سکتے ہوں پھر بھی زخم کھا کر پڑے ہوئے پر بلا ضرور ضربیں لگاتے رہنے یا اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپاتے رہنے وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے۔ کئی ملکوں میں جو لوگ مینڈک کھاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ زندہ ڈال دیتے کڑھائی کے اندر، اب اندر تڑپتے رہتے ہیں، پدکتے رہتے ہیں۔ اس طرح اور کئی جانوروں کو وہ کھانے کے لیے زندہ کڑھائی کے اندر ڈال دیں گے یا پریشر کوکر کے اندر زندہ ڈال دیں گے، اور کتنا اندر تڑپتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ نہ صرف ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے بلکہ جانوروں کے بھی حقوق کی بات کرتا ہے، بے زبان چیزوں کے بھی حقوق کی بات اسلام کرتا ہے، ان پہ بھی رحم کھانے کا، ترس کھانے کا حکم ہے۔ تو بلا ضرورت جانوروں کو، ان بے زبانوں کو تڑپانا نہیں چاہیے۔ اگر بچے نادانی کے سبب چیونٹیوں کو کچلتے رہتے ہیں تو وہ روکا جائے۔ بچوں کے ہاتھ جہاں کچھ چھوٹا موٹا کیڑا ہو اوپر پاؤں رکھ دیں گے، پاؤں مار دیں گے۔ اب والدین بھی بڑے بھی منع نہیں کریں گے، یہ غلط کام، بچوں کو منع کرنا چاہیے کہ بلا وجہ کیڑوں کو یا ان چیزوں کو نہیں ماریں۔ چیونٹی بہت کمزور ہوتی ہے، کہ چٹکی میں اٹھانے یا ہاتھ پر جھاڑو سے ہٹانے سے عموماً زخمی ہو جاتی ہے۔ تو امیر علیہ سنت کو ایک بار دیکھا کہ جیسے ہی آپ نماز پڑھا کے پیچھے مڑ کے بیٹھتے ہیں تو ایک چیونٹی نظر آئی۔ اب جب پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے جب چیونٹی دیکھی تو انہوں نے اس کو ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی، اور امیر علیہ سنت نے ہاتھ روک لیا، نہیں اس طرح نہ کرو۔ آپ نے پھونک مار کے اس کو ہٹایا، کیونکہ چیونٹی کی ویسے ہی ٹانگیں ہاتھوں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اب اس کو ہاتھ سے کریں گے، جھاڑو سے کریں گے تو اس کے کوئی نہ کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گی۔
تو اس کو پھونک سے ادھر ادھر کر دیا جائے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو۔ قربانی کی گائے یا اونٹ میں عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر شرکت میں گائے کی قربانی کی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے۔ اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور گوشت کو اندازے سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ بالکل تول کر وزن کر کے برابر برابر تقسیم کرنا ہوگا 7 حصوں میں یا جتنے بھی حصے شامل اس میں۔ اگر اندازے سے تقسیم کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ بخوشی ایک دوسرے کو کم زیادہ معاف کر دینا یہ کافی نہیں ہے کہ 7 حصوں والے کہ نہیں جی کر سے اندازے سے کر دے، بس ہمیں جلدی ہے تو خیر ہے، کوئی ہم تو کم بھی آ گیا ہمارے حصے میں تو خیر ہے، تو ان کا یہ کہنا بھی کافی نہیں ہے، پھر بھی تولنا ہوگا۔ اگر وہ کہتے رہے حصہ دار کہ ہم متفق ہیں خیر ہے، کمی بیشی ہو جائے تو، لیکن پھر بھی تولنا ہوگا۔ ہاں اگر سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر کا جانور ہے اور انہوں نے کھانا بھی کٹھی بیٹھ کے، یہ شرکاء اپنا حصہ لینا ہی نہیں چاہتے تو پھر وزن کی حاجت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہنا ہے کہ تقسیم ہی کر تو ہم نے لینا ہی نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ گوشت ہے، جو مرضی کریں۔ جیسے وقف قربانی ہوتی ہے تو اب اس میں پھر تولنے کی حاجت نہیں ہے، یا ایک ہی گھر کا جانور ہے پھر بھی تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شرکاء اپنا اپنا حصہ لے جانا چاہتے ہوں تو وزن کرنے کی مشقت سے بچنے کے لیے یہ 2 ہیلے ہو سکتے ہیں۔ وزن کرنے سے اگر بچنا چاہتے ہیں کہ وزن کرنا بھی اچھا خاصا کام ہے اور بڑا مشقت والا کام ہے، 2 ہیلے کر سکتے ہیں۔ ذبح کے بعد اس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہبہ کر دیں، تحفہ دے دیں، تحفۃ مالک بنا دیں، جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو، اور اب وہ اندازے سے تقسیم کر دے گا تو اب حرج نہیں۔ وہ سارے متفق ہیں نا کہ یہ تولے نہ جی، ایسے ہی برابر اندازے سے برابر کریں تاکہ یہ جلدی ہو جائے، تو پھر اس کا یہ ہیلا ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ ایک بندہ جو بالغ ہو، قریب کھڑا ہو، اس کو وہ سارا گوشت تحفۃ پیش کر دے، تحفہ دے دیا، اب وہ مالک ہو گیا، اس کی مرضی جو مرضی کرے۔ اب وہ اندازے سے ہڈیاں جدھر کرے، گوشت جدھر کرے، جتنا کرے، اندازے سے کلو آدھا کلو اوپر نیچے ہو جائے تو خیر چل جائے گا، اب کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ پہلا طریقہ ہے ہیلے کا۔ دوسرا ہیلا اس سے بھی آسان ہے، جیسا کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس شامل کر لی جائے، مثلا کلیجی، مغز وغیرہ، وہ اس میں شامل کر دیں تو اب بھی اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کسی کو مالک بنا کے، دوسرا طریقہ اس میں کلیجی، مغز، کوئی اور چیز مکس کر دی تو اب بھی اندازے کر سکتے ہیں، اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو جائے تو چل جائے۔ اگر کئی چیزیں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازمی نہیں ہے کہ جی سب کو کلیجی آنی چاہیے، پھر ضروری نہیں ہے، سب کو مغز ملنا ہی چاہیے۔ گوشت کے ساتھ صرف ایک چیز دینا بھی کافی ہے، مثلا تلی، کلیجی، سری پائے ڈالے ہیں تو گوشت کے ساتھ کسی کو تلی دے دی، کسی کو کلیجی کا ٹکڑا چلا گیا، کسی کو پایا چلا گیا، کسی کو سری چلی گئی۔ اگر ساری چیزوں میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے شخص غنی یعنی مالدار یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک دوست و احباب کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر سارا گوشت بھی خود کھا لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 حصے کرنا یہ استحبابی امر ہے، ضروری نہیں ہے، چاہے تو سب اپنے صرف میں یعنی اپنے استعمال میں کر لے، یا سب عزیزوں قریبوں کو دے دے، یا مساکین میں بانٹ دے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ منت یا مرحوم کی وصیت پر کی جانے والی قربانی کا سب گوشت فقراء اور مساکین کو صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کھا سکتے ہیں نہ مالداروں کو دے سکتے ہیں۔ منت یا مرحوم کی وصیت پر کی جانے والی قربانی، منت یا مرحوم کی وصیت پر کی جانے والی قربانی کا سب گوشت فقراء اور مساکین کو ہی دینا واجب ہے، خود نہیں کھا سکتے نہ مالداروں کو دے سکتے۔
یہ قربانی کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ جس نے قربانی کرنی ہے، نہیں بھی کرنی تو دوسروں کو یہ مسائل ہم بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔